الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ مولانا، یہ ایک اور برائی عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، شریعت نے برائی کے جتنے راستے ہیں ان کو بند کرنے کی بڑی کوشش کی ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر عورت اپنے گھر سے بالکل بن سنور کر نکلتی ہے۔ خیر، زینت اگر پردے کے اندر چھپی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پرفیوم لگانا، ایسا پرفیوم جو بالکل یعنی نعوذ باللہ محرک ہو اور فتنے میں ڈالنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت ایسی حالت میں نکلتی ہے تو نعوذ باللہ وہ تو زانیہ عورت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بالکل ہی عام ہو چکا ہے، عورت جب گھر میں ہوتی ہے اس کا لباس وہ باورچی خانے کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کے رہتی ہے۔ شوہر کے لیے تو خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، اور جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ سب گھر کے باہر کے لیے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو خادمے کی شکل میں ہوتی ہے، اور جب گھر کے باہر جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو پوری طریقے سے سنور کر بن کر۔ تو یہ کہاں تک اسلامی قانون کے لحاظ سے صحیح ہے مولانا؟ اسلامی قانون سے مطابقت تو ان کے نزدیک بھی یہ عمل نہیں رکھتا جو ایسا کرتے یا کرتی ہیں، اور یہ بھی وہی مشرکین، مادہ پرست، ناخدا ترس، جو خدا کا یہ کہ منکر ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو دہریے ہیں، یعنی یورپ یہ انہی کی نقل ہے۔ جن لوگوں کا یورپ جانا ہوا وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی، گھر میں تو چاہے پرفیوم وغیرہ کا استعمال نہ کریں، مگر گھر سے جب باہر نکلیں گی تو خوشبو بکھیرتی ہوئی نکلتی۔ اول تو حدیث میں عورت کو خوشبو کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا حتی الامکان، لیکن اگر وہ استعمال بھی کرے تو گھر کے اندر ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جس کا رنگ ہلکا ہو اور خوشبو تیز ہو، لیکن جب وہ باہر نکلے تو ایسی خوشبو استعمال کرے کہ اس کا رنگ تو ہو لیکن خوشبو اس میں نہ ہو۔ اور یہ تو خالص بس اس موقع پہ وہی آیت یاد آتی، ہمارا قلوب فاسد ہو چکے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے کہ برائی کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی برائی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو دل کے اوپر جو سیاہ دھبا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، لیکن برائی کرتا رہتا ہے اور دھبے پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر نیکی کی قبول کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ متا تو لٹ جائے لیکن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس زیاں بھی جو ہے صورت اتنی نازک ہو چکی ہے مولانا جی کہ سخت ٹھنڈک کے ایام میں بھی مرد جبکہ 3 پیس سوٹ میں ہوتا ہے، گرم شیروانی، شال، کپڑے ایسے جو بدن کو راحت دے سکیں، پہن کے شادی میں شریک ہوتا ہے۔ یہ خاتون خدا جانے کس مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہے، سوٹر تک اس کے بدن میں نہیں ہے، تاکہ جو کپڑے بڑے خوبصورت سے ہیں، جو سوٹ ہے، بلاؤز ہے، ساڑی ہے، شلوار ہے، قمیص ہے، اس کے اندر جو زیب و زینت کے سامان ہیں وہ کہیں شال وغیرہ سے وہ دب نہ جائے، چھپ نہ جائے۔ اور گھر والے وہ کس انداز کی سوچ رکھتے ہیں کہ خواتین کو خود تو بچ کر کے جاتے ہیں کہ ٹھنڈک ہے، ہوا لگ جائے گی، ٹھنڈک لگ سکتی ہے، اور خواتین کو اسی طرح سے نکالنے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان پر ظلم ہے۔ خواتین کے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے، اور پھر ہماری جو غیرت اسلامی ہے
उस पर तो आँच कभी नहीं आने देना है। अल्लाह अकबर। मौलाना इसमें दो चीज़ें हैं इसी ज़िम्न में। जी। एक तो औरतों की जानिब से है कि ख़ुद वो अपनी ज़ीनत का इजहार करना चाहती, एक तरह से वो मुकाबला आराई की कैफियत रहती है। और बात तो यहाँ तक कि बाज़ औरतें जो शादी में शरीक नहीं होती इसलिए कि मेरे पास नए जोड़े नहीं हैं, मैं ये जोड़े तो पहले पहन करके एक शादी में शरीक हो चुकी हूँ, पूरे महल्ले ने या पूरे कस्बे ने शादी में जो लोग शरीक होते हैं देख लिया है, अब मैं कैसे पहन करके मैं शादी में नहीं जाऊँगी जब तक कोई दूसरा नया जोड़ा ना आए। फिर इसी तरह से वो जो जेवरात की नुमाइश की, वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि फ़लाँ का जेवर इतना अच्छा था, फ़लाँ के कपड़े इतने अच्छे थे, ये सब चीज़ें। दूसरी जो चीज़ ये है, जैसा मौलाना फरमा रहे थे कि मर्द, ये मगरबी तहजीब की जो यलगार है उसमें ये हुआ कि मर्द तो अपने आप को बहुत सेफ कर लिया गया, तमाम मौसम के लिहाज से वो अपने जिस्म की हिफाजत तो करता है, लेकिन औरतों के लिए उसने जो है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी कि वो अपनी सहूलत के लिहाज से वो करें। वो बिल्कुल बिकाऊ चीज़ की हैसियत से सिलाज हबिया जिसे बोलते हैं कि बाज़ार में पेश करके, तो वही चीज़ वो पूरा मगरबी कल्चर का जो तज़व्वुर है वो अपना रंग दिखा रहा है और औरतें उसकी सबसे ज़्यादा शिकार हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, शादी और आज के मुसलमान के मौजू पर बहुत सारी बातें आईं, जिनमें शादी जल्दी करनी चाहिए, शादी के ताल्लुक़ से अहकाम व मसाइल, रफ़ीक़ हयात के इख्तियार में किन बातों का ख़याल करना चाहिए, इसी तरीक़े से हमारे माशरे में मौजूद रस्म व रिवाज के ताल्लुक़ से बात हुई, ज़ियाफ़त और वलीमे के आदाब के ताल्लुक़ से बात हुई। अब हम आपके सामने शादी में मौजूद बिदअतों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि शादी में मौजूद जो बिदअतें आजकल राइज हैं, जिनको इबादत या दीन की शक्ल दे दी गई है, उसके बारे में आप नाज़रीन किराम को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत सारी बिदअतें हैं और मैं समझता हूँ कि हर इलाके के ताल्लुक़ से बिदअतें नई नई बिदअतें हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बिदअत तो बिल्कुल आम है कि मुहर्रम का महीना नहुसत का महीना समझा जाता है और मुहर्रम के महीने में शादी महलें पूरी खाली होती हैं और शादी के ताल्लुक़ से किसी भी चीज़ का मुहर्रम के महीने में रखना वो एक बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता है। इसके बारे में मुफ्ती साहब नाज़रीन किराम को बताएं कि कहाँ तक सही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं अपने नाज़रीन के भी गोशगुजार करना चाहता हूँ और अपने रफ़क़ा के भी जो गुफ्तगू में हमारे रफ़ीक हैं कि मुहर्रम के महीने के बारे में जो अक़ीदा फ़ासिद किया गया, उस फ़साद अक़ीदा के तमाम मुसलमान और मुसलमानों का सवाद आदम शिकार हो गया। नऊज़ुबिल्लाह। सबसे पहले अपने जहनों से हमारे नौजवानों को और हमारे बुज़ुर्गों को ये निकाल देना चाहिए कि मुहर्रम की अहमियत शहादत हुसैन से है। बिल्कुल सही। शहादत हुसैन की अहमियत के हम मुनकिर नहीं हैं। आले रसूल से मोहब्बत हमारा ईमान का जुज़ है। अल्लाह अकबर। हम नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ते हैं। बिल्कुल। आले रसूल से मोहब्बत, असहाब रसूल की अज़मत, हम दोनों चीज़ों के कायल हैं। हम तो एतदाल वाले हैं, ना हम इनको तर्क करते ना हम उनको तर्क करते। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर, इनकान हुब्बु आल मुहम्मदिन इनकान रिफ़ज़न हुब्बु आल मुहम्मदिन फ़लियशहदि सक़लान अन्नी राफ़िज़, फलियशहदि सक़लान अन्नी राफ़िदी। तो ये बात तर्जुमा बता दीजिए, सुना दीजिए मौलाना। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आले रसूल से मोहब्बत करना ही राफ़ज़ी होना है तो जिन्नो इंस को मैं गवाह बनाकर और कायनात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं सबसे पहले राफ़ज़ी हूँ, क्योंकि मुझे आले रसूल से मोहब्बत है। तो आले रसूल से मोहब्बत करना राफ़ज़ी होना नहीं। तो अर्ज़ ये करना है कि ये जहन से निकाल दें हमारे नौजवान, हम शहादत हुसैन की अज़मत के कायल हैं। हज़रत हुसैन के साथ जो वाक़या फ़ाजिया हुआ, उसकी कसक और उसकी टीस हम अब भी महसूस करते हैं, लेकिन तारीख़ नहीं बदल सकते, हकीकत नहीं बदली जा सकती। हज़रत मुहर्रम की अहमियत तो इससे भी पहले से, और आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा और फरमाया कि अगले साल अगर
میری زندگی رہی تو میں ایک روزہ اس میں بڑھاؤں گا. تو یہ شہادت حسین سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روزہ رکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ میں بھی محرم کی اہمیت تھی. تو محرم کی اہمیت اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے میرے عزیزو، کہ اس مہینے میں اور اس تاریخ میں اللہ تعالی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ پیش آیا تھا. یعنی فرعون غرقاب ہوا تھا اور اللہ پر ایمان رکھنے والے حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ساتھی نجات یاب ہوئے تھے اور فتح یاب ہوئے تھے. یہ اس کی یادگار ہے محرم. تو محرم خوشی کی یادگار ہے، اللہ اکبر، غمی کی یادگار نہیں ہے. دوسری بات ذرا غور کریں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہماری نسل پر، کہ سال نو جب آتا ہے تو یورپ کی دنیا میں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں سال نو کے استقبال میں، خوشی میں. سال نو کے استقبال کی نیا سال آ رہا ہے، نیا سال مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں. دنیا تو اپنے نئے سال کے استقبال کے اندر خربوں روپے خرچ کرے اور خوشی میں ڈوب جائے، اور ہمارا نیا سال آتا ہے تو ہم منہ لٹکا لیں. تو ہمارے بچے اور ہماری نسلوں کے حوصلوں پر کتنا برا اثر پڑے گا. جس امت کے سال کا آغاز ہی غمی سے ہو، اضمحلال سے ہو، پژمردگی سے ہو، اس امت کے اندر نشاط عمل کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے محرم کے مہینے کو غمی کا مہینہ نہ مانیے، یہ عام مہینوں کی طرح سے ہے، اور سب دن اللہ کے، سب راتیں اللہ کی. اس میں کسی بھی تاریخ کے اندر شادی کی جا سکتی ہے، بیاہ کیا جا سکتا ہے، وہ باعث ثواب ہے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات. کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات. ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی. سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں. دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں. آج شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت. آئیے جانیں اس کی حقیقت. زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ. آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت. آئیے جانیں اس کی حقیقت. زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا مدنی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ لوگ نکاح
اور رخصتی کے وقت کے لیے ایسے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جس میں نحوست کا وقت گزر جائے. پتہ نہیں اس کو ہمارے ہاں راہو کالم بولتے ہیں اس کو. سعد و نحس. نحس اور سعد. جی تو مولانا آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اوقات کی تقسیم، یہ نحوست کا وقت ہے، یہ سعادت کا وقت ہے، یہ اچھا وقت ہے، یہ برا وقت ہے، اس وقت میں رخصتی کرنی چاہیے، اس وقت میں نکاح ہونا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے کچھ ایسا خاص وقت بتایا ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اللہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا لا الہ الا اللہ. شادی بیاہ ہے، وقت طے ہے. میں خود ان حالات کا شکار بھی ہوا. بعض مقامات پر سارے لوگ بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، دولہا بیٹھ چکا ہے، گھر کے لوگ موجود ہیں، نکاح خواں تشریف لے آئے، کوئی کارروائی نہیں آگے بڑھ رہی. ہم لوگ حال میں بیٹھے ہیں، اسٹیج کا منظر کچھ دوسرا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بار بار پوچھا جا رہا ہے بھائی کیا نکاح ختم ہو گیا، دعا کب مانگی جائے گی، کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں. لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں. آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اب نکاح ہونے جا رہا ہے. تو کیوں؟ تو 12 پہ رات کو جو بتایا گیا تھا کہ یہ سعد ہے، سعادت کا باعث، اچھا وقت ہے، اس میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. تو اب وہ وقت شروع ہوا ہے، مولانا صاحب اب نکاح پڑھائیں. یہ امت ان حالات سے بھی گزر رہی ہے جو کبھی بھی ہمارے یہاں کی چیز نہیں تھی. یہ بھی باہر سے جو در آئی ہے، یہ وہ بدعت ہے، بدعت سیاح. بدعت سیاح کی ایسی بدعت ہے جو بدترین ہے. ساری بدعت بدترین ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ مسلمان سب کچھ طے ہونے کے باوجود حالات موافق ہیں، ساری چیزیں ہیں، کہ وہ یہ انتظار کرے کہ ابھی کوئی سعادت اور نحس کا جو تصور ہے ایک عالم دین نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے وہ وقت طے کر دیا ہے، اس کا لحاظ و خیال کرے. تو یہ تو نجومی کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، اس کی باتوں کی تصدیق کرنا اسلامی شریعت میں جرم ہے. یہ جرم ہے. سعادت اور نحس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تو کسی نحس کی وجہ سے نہیں، اس کے اسباب کچھ اور ہیں. تو یہ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی لوگ رکے رہتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں. اور صاحب میں نے اپنے یہاں تو نہیں، دوسرے مذاہب کے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر ان کو بتا دیا گیا کہ یہ وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو کچھ روپیہ پیسہ دے کر کے اس کو مناسب کروا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ چیز بھی سننے میں آتی ہے. مسلمانوں میں بھی یہ چیز ادھر ہی سے، دوسری ثقافتوں ہی سے آئی ہے. بے شک. تو اب جہاں یہ چیز ہو کہ باہر سے آ کر کے ہمارے یہاں وہ اب وہ نکاح کا ایک جز بن جائے، بہرحال یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. مولانا اس بدعقیدگی کا شکار بیچاری عورت مظلوم بنتی ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نئی دلہن بن کر سسرال میں گئی، اس کے جانے کے چند دنوں کے بعد گھر میں کوئی مصیبت ہو گئی، تجارت ڈھپ ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا. اب وہ بیچاری زندگی بھر منحوس بن گئی. جی. اور بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے نعوذ باللہ، لڑکی کے تلوے کو دیکھتے ہیں، پیر کے نیچے دیکھتے ہیں کہ جگہ ہے کہ نہیں ہے. پیر کے نیچے اگر اس کا تلوا بالکل سپاٹ ہو، اس میں کوئی گیپ نہ ہو اور زمین پہ وہ تلوا لگتا ہو تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مصیبت والی ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. تو لڑکی کے تعلق سے خاص طور پر اس کے آنے کے بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ عورت منحوس ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مولانا رضوان ریاضی صاحب ماشاءاللہ جامعۃ الامام سعود سے فارغ ہیں ماشاءاللہ، مدینہ ریاض یونیورسٹی سے. آپ بتائیں اس نقطے پر. تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، رکن اسلام ہے. تقدیر کے خیر اور شر ہونے پہ ہر چیز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مقدر ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں رونما ہوتی ہے، وقوع پذیر ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے. اور اس میں بھی ایک چیز ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو مومن ہوتا ہے
جو مکمل طور سے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزہد میں، عجباً لامر المومن فإن امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سرا فشکر فلہ الخیر وإن اصابتہ ضرا فصبر فلہ الخیر۔ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فکان خیر اللہ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فکان خیر اللہ۔ تو کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اس کے تو ہمیشہ جو خیر ہی خیر ہے، اگر اسے اچھی چیز ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ناخوشگواری کوئی پیش آ جاتی ہے، وہ صبر اور ثبات قدمی دکھاتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز متعین ہے، یہ ہمارے ایمان کا رکن ہے اور جز ہے۔ یہ نحوست کا تعلق وہ کسی تعلق سے ہو، ابھی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے سامنے ایام کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے، اب ہم آ گئے ہیں فرد کے تعلق سے۔ جی بالکل، یہ نحوست یہ دراصل وہم کی بیماری ہے ہر آدمی، اور یہ وہم پرستی جو ہے یہ آدمی کو توحید سے خارج کر کے شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی مکمل طور سے بزدل ہو جاتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جب آدمی اوہام پرستی میں مبتلا ہوگا تو یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ نہیں مناسب ہے، یہ عورت مناسب نہیں ہے، اس کے سامنے امید کی کرن کم اور خوف کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز متعین ہے، خوشی ہو غمی ہو، یہ سب یہ کسی فرد کی وجہ سے نہیں، کسی وقت کی وجہ سے نہیں، کسی دن کی وجہ سے نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ بعض موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ نکاح پڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ نے فرمایا مأذون شرعی یا قاضی جو بھی ہوتے ہیں نکاح پڑھوانے والے، نوشہ سے کلمہ پڑھواتے ہیں، نکاح کا ایک جز بنا لیتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ مصلی ہے، باقاعدہ نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، دین کے بارے میں جانتا ہے، لیکن قاضی صاحب جو ہے اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے مولانا؟ یہ وہ بدعت ہے جس کا ارتکاب مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کر رہا ہے۔ رشتہ طے ہی اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ دونوں کلمہ گو ہیں، اللہ اکبر، دونوں مسلمان ہیں، دونوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ رشتہ طے ہی ہوا ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر نکاح خواں کچھ نصیحت کے کلمات کہے تو یہ تو مطلوب ہے، کلمہ خیر کہے، دعا دے، کوئی اور شادی بیاہ اور فیملی لائف کے حوالے سے کوئی بات، کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ، کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے سنا دے تو یہ تو ہونا چاہیے، مگر کلمہ کا اقرار کروانا اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ کا منکر رہا ہے اب تک، یا نئے سرے سے آپ اس کو کلمہ پڑھوا کر کے دائرے اسلام میں داخل کروا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مصیبت ہے مفتی صاحب اللہ، مجھے جو نہیں سمجھ میں آتی کہ کلمہ آخر وہ ایک ہی فریق کو کیوں پڑھایا جاتا؟ کبھی آپ نے سنا؟ یہ تو آپ نے میری بات چھین لی، بچی کو بلا کر کے مجلس میں بٹھا کر کے اس کو بھی کلمہ پڑھوا دیے لوگ۔ تو اگر ایک کو کلمہ پڑھوا دیا تو دوسرا بغیر کلمے کے، یعنی ایک طرف آنچ ایک طرف دھواں، جی، ایک طرف سایہ اور ایک طرف آنچ، ایک طرف آنچ ایک طرف دھواں، یعنی یہ عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے اس کو صاحب کلمہ بنا دیا اور ایک کو بغیر کلمہ کے رکھ دیا۔ دیکھیے سنت کا جو طریقہ ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، اب کوئی یہ سوچے کہ اس کو نئے سرے سے اس کی ایمان کی تجدید کرائی جائے، یہ بہرحال ان بدعات میں سے ہے جس سے ہر حال میں ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بہت ساری جگہوں پر خرافات پھیلتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بے شک لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جی اور خدا جانے کس پھر وہ کلمات میں بھی کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی کس کس انداز میں پڑھائے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اس پر بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلم معاشرے کو اس حقیقت سے آگاہ بہرحال ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ کی مجلس اگر وہ ہے تو دونوں خاندان کے افراد مسلمان ہیں، اسی بنیاد پہ یہ رشتہ طے ہوا ہے جو شادی کی مجلس تک لوگوں کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے،
سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلال الدین قاسمی،